اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی پاک کلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج جو ہمارا لیسن ہے وہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ راستہ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگا ہے۔ کون سا مانگا؟ جو سیدھا راستہ مانگا ہے کہ اے پاک پروردگار ہماری سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ پھر ہم نے جب وہ تو مانگ لیا کہ ہم نے یعنی سیدھا راستہ مانگا ہے، تو ساتھ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک اور چیز مانگی ہے۔ وہ کیا کہی ہے ہم نے کہ اے پاک پروردگار ہمیں راستہ دکھائیے ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا انعمت انعام کیا آپ نے، انعام کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ علیہم علیہم جن پر، یعنی اے پاک پروردگار ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا، علی اوپر، ہم جن کے، علیہم جن پر، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ ہمیں صرف اور صرف یعنی اپنی کلاس کے اندر پاس نہیں ہونا، ہمیں اچھی پوزیشن لینی ہے، ہمیں اچھی پوزیشن لینی ہے۔ ہمیں دنیا سے جب جانا ہے نا تو ہم نے صرف پاس ہو کے نہیں جانا ہے، ہم نے اچھی پوزیشن کے ساتھ آپ کے پاس آنا ہے۔ ہم بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اچھا کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے۔ ہر کلاس کے اندر ان کو یعنی انعام ملتا ہے، ہر گھر کے اندر جو اچھے ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے، ہر فرم میں جو کوئی اچھے ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی اچھے ہوں، اپنے کام کے اندر، اپنی کسی بھی یعنی جو زندگی کی معاملات چلانے کے لیے وہ کر رہے ہیں تو ان کے اندر اگر کوئی اچھا ہے تو ان کو انعام ضرور ملتا ہے۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا سے جب واپس بھی تو جانا ہے نا، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا فرمائیں گے۔ ہم نے کہہ دیا کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو اب قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے جہاں پہ اس لفظ کی یعنی تشریح آتی ہے، وہ کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، انعم اللہ علیہم من النبیین، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آگے کیا آ رہا ہے؟ والصدیقین، ٹھیک ہے۔ والشہداء، والصالحین، وحسن اولئک رفیقا، انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اب دیکھیں ہم نے کہا تھا نا انعام یافتہ لوگوں میں سے ہمیں بنا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر اے اللہ پاک آپ نے انعام کیا، یعنی جن سے آپ راضی ہوئے ہیں، آپ خوش ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک جی آپ نے جنتوں کے بالا خانے عطا فرمانے ہیں، جن کو اللہ پاک جی آپ نے صبح شام جنت کے اندر اپنا دیدار کرانا ہے، یا پاک پروردگار جن کو آپ کی رضا حاصل ہونی ہے، ہمیں ان لوگوں میں سے فرما۔ ہمیں بس چھوٹے موٹے پاس نہیں ہونا ہے، ہمیں بہت اچھی پوزیشن لینی ہے۔ تو دیکھو جو انعام یافتہ ہے نا، اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس ہے، کلاس کے اندر ہم کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں، تو سارے کے سارے ایک ہی یعنی طرح کے تو نہیں نا ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے، کچھ بہت اچھے اور کچھ بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی بنایا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت پیار کرنے والے ہیں، کچھ بس پیار کرنے والے ہیں، کچھ بہت پیار کرنے والے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ ہی پیار کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ والے لوگ جو انعم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نا، ان میں سب سے پہلا مقام جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ نبیین کا، انبیاء کا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک نمبر، من النبیین، ٹھیک ہے، نبیوں کا، بس صدیقین، صدیقین، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے دوسرے نمبر پہ۔ اب تیسرا نمبر شہداء، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 صالحین، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کلاس میں بھی تو یوں ہی ہوتا ہے نا کہ جو سب سے یعنی اچھے ہوتے ہیں نا وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی جنہوں نے ٹاپ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو یعنی بہت سارے نہیں ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتے ہیں، کم کم ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد کون سے ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ آتے ہیں، پھر سیکنڈ آتے ہیں، پھر تھرڈ آتے ہیں، پھر پاس ہوتے ہیں۔ تو ان دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ انبیاء، یعنی نبیوں کا مقام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ صدیقین کا نام ہے، اس کے بعد شہداء، یعنی جو شہداء ہیں ان کا مقام ہے، اور اس کے بعد صالحین کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 انعام یافتہ لوگ ہیں، یعنی یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے صالحین، ان کے اندر بھی یعنی اولیاء اللہ تعالیٰ جو کہ جو ہیں پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ، وہ بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی پھر عام مسلمان جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ دکھائیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بائیں طرف جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، اور ابوبکر صدیق دائیں طرف اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بائیں طرف ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو ہمیں دنیا کے اندر ہی دکھا دی ہیں کہ جو انسان جو ہیں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی یعنی نیت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو پھر ضائع نہیں کرتے ہیں، ان کی محنتوں کا، ان کی کوششوں کا ان کو اجر ضرور ملتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے نا جب اپنے دل کے اندر کچھ سوچتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یعنی دل کے اندر کوئی نیت کرتا ہے، دماغ میں کچھ سوچتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جب ہم نے سوچ لیا ہے نا کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں سے بنا، اب نبی تو ہم بن نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اب دیکھو اب ایک بچہ ہے جو یعنی اپنی کلاس کے اندر اس کی یعنی پوزیشن آتی ہے، فار ایگزامپل یعنی ہم کہتے ہیں کہ جس انسان کے نمبر 100 سے یعنی کہاں تک ہوئے؟ 150 تک، اس کی تھرڈ پوزیشن ہوگی، یہ والے 100 والے پاس ہوں گے، یہ تھرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، 150 والے آگے، پھر جن کے 150 سے لے کے 200 تک نمبر ہوں گے وہ کون گے؟
सेकंड होंगे, क्या होंगे, सेकंड होंगे, ठीक है, सेकंड होंगे। फिर 200 से लेके 250 तक जिनके होंगे वो फर्स्ट में होंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये चीजें हैं कि अब एक इंसान है, उसके 100 से 150 तक का था, अगर उसके 101 है ना तभी वो थर्ड की लाइन में आ जाएगा। 101 से हो गया या 150 हो गया। अब इन दोनों को थर्ड पोजीशन मिलनी है, अब इन दोनों को थर्ड पोजीशन मिलनी है। क्यों? इस वजह से कि ये एक यानी मेरिट रख दिया है, एक यानी नंबरों के लिए रख दिया है, एक पैमाना रख दिया है। तो आपने क्या है देखना है कि अगर 101 है या 150 है, आप वो थर्ड पोजीशन में रहे हैं। अब 200 की यानी 150 से लेके 200 तक जिनके नंबर होंगे ना वो सेकंड में आएंगे। तो अब अगर कोई इंसान 200 नंबर लेता है या 151 लेता है तो क्या वो भी सेकंड में आ जाएंगे, और ऐसे ही 250 फर्स्ट के लिए। अब अगर कोई इंसान फर्स्ट वाला जो नंबरों का शेड्यूल है उसके अंदर में से 201 ले लेता है या 250 के अंदर अंदर ला देते हैं, 201 वाला भी फर्स्ट है, 250 वाला भी फर्स्ट है, लेकिन फिर भी उनके अंदर यानी 101 और 150 के अंदर बहुत फर्क है। एक एक 101 बंदा ले रहा है ना वो भी यानी थर्ड पोजीशन पे है, और एक बंदा 150 ले रहा है वो भी थर्ड पोजीशन पे है। तो क्या है, अब अगर आप 101 ले लेते हो ना तो आप थर्ड में तो आ गए हो, लेकिन आप छोटे लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो। क्या है, वो सुना होगा, हम बचपन में सुना करते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब खरीदार आए तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, और उनमें ना एक औरत थी जो अपनी धागे की अट्टी लेके आई, किस लिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में खड़े होने के लिए। तो लोगों ने कहा कि भाई अम्मा आप किस लिए आई हैं? तो वो कहने लगी कि भाई मैं खरीदारों के अंदर आई हूँ कि मैं भी यूसुफ का यानी यूसुफ की खरीदार बनना चाहती हूँ। तो देखिए ना, अब पता तो था उसको कि मैं खरीदारों में नहीं बन सकती, मैं इतने यानी धागे की अट्टी के साथ मैं क्या यूसुफ का मोल लगाऊंगी, पता तो उसको भी था, लेकिन क्या वो खरीदारों में खड़ा होना चाहती थी। तो ऐसे ही है, अगर हम यानी ये हम बचपन में सुना करते थे, तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला में इनाम याफ्ता लोगों के अंदर शामिल कर ले तो अल्लाह ताला की ज़ात कर ही लेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात हमें कर ही लेंगे हैं। चाहे हमारी छोटी छोटी कुर्बानी है, अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो इनको बड़ा भी बना सकते हैं। तो देखो इसके अंदर हमें अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हमें रास्ता उन लोगों का दिखाइए जिन पर आपने इनाम किया है। और उसके बाद क्या आ रहा है, गैरिल मग़लूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमने क्या कहा, अब देखो हमने कहा कि हमें रास्ता दिखाइए उन लोगों जिन पर आपका इनाम किया है, साथ में ये भी हमने कह दिया है कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, हमें उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना कि जिन पर मग़दूब, मग़दूब से मुराद क्या होता है, जिन पर गुस्सा किया गया, जिन पर गुस्सा किया गया, यानी ये वो लोग हैं जिन पर गुस्सा किया गया है। और ना हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाना जो दौलीन यानी गुमराह है, ठीक है। अब क्या है, गुमराह एक इंसान है जो यानी चलता आ रहा है, उसको सही सीमत का ही नहीं पता, वो पीछे से ही गलत चलते आ रहे हैं, वो हो गया गुमराह यानी गुमराह, जिनको रास्ते का भी पता नहीं है। और मग़दूब से मुराद को जिनको पता तो है लेकिन फिर गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह हमें उन लोगों में से
نہ بنائیے جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے اور جو گمراہ ہیں، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے گا۔ تو یہاں سے مراد یہود ہیں اور یہاں سے مراد عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، جب ہم نے ان کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آگے ہم نے ایک عاجزانہ گزارش کی ہے، عاجزانہ دعا مانگی ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں سے کر لینا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں سے کر لینا، ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کمزور ہیں، نادان ہیں، ہم بہک جاتے ہیں، ہم غلط یعنی راہ پہ فٹافٹ سے اتر جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، اور دوسری صحیح راہ پہ ہم جلدی چڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کہیں کہیں ہمارے پیچھے شیطان اتنا لگتا ہے کہ ہم واقعی میں بہک جاتے ہیں۔ اور جب آپ راستہ بھٹک جائیں تو کیا کریں، فوراً سے پہلے استغفر اللہ کر لیں، کہ جلدی سے استغفر اللہ کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا، انسان کی جو خطائیں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فوراً معافی دے دیں گے، فوراً سے اس کو صحیح راستے پہ دوبارہ سے چڑھا دیں گے۔ اب ہم نے دیکھو نا، فار ایگزامپل میں نا ایک ٹیلر کے پاس جاتی ہوں، میں اس کو جا کے کہتی ہوں کہ بھئی آپ کے پاس یہ جو سوٹ لگے ہوئے ہیں نا، یہ جو آپ نے سلائی کیے ہیں، آپ ایسے کریں، ان میں سے جو پہلے نمبر والا ہے نا، پہلے نمبر والا مجھے نا اس جیسا میرا سوٹ سی کے دے دیں آپ، ٹھیک ہے۔ میں ان کو نا اب یہ دے آئی ہوں کہ مجھے اس جیسا سوٹ چاہیے، مجھے نا اس جیسا سوٹ چاہیے، مجھے آپ نے میرے سوٹ کی سلائی اس جو ڈسپلے جیسے فرسٹ نمبر پہ کیا ہوا نا، مجھے اس جیسا سوٹ سی کے دینا ہے۔ میں ان کو یاد دہانی نہیں کرتی ہوں، میں ان کو بتاتی بھی ہوں، حالانکہ اگر میں وہاں پہ جا کے نہ بھی بتاتی، میں یوں ہی کہہ دیتی کہ میرا سوٹ سلائی کر دیں، سلائی کر دیں، تو وہ کر دیتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے گلا کیسا بنانا، یہ وہ، تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو سامنے تھے نا چار، میں نے ان میں سے نا یقین اور دیکھتے ہوئے کہ یہ بہت اچھا ہے، اب میں نے نا بتا دیا کہ مجھے نا اس جیسا سلائی کر کے دینا ہے، مجھے پہلے نمبر جیسا سلائی کر کے دینا ہے۔ اب اس کو میں اتنا پکا کر رہی ہوں کہ مجھے نا یعنی تسلی نہیں ہو رہی، میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ جو 2 3 4 ہے نا، ان جیسا نہ کر دینا، مجھے نا پہلے نمبر جیسا سلائی کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب میں کہہ کے آ گئی ہوں نا تو مجھے تسلی ہو جائے گی کس بات کی، کہ بھی اب جو ٹیلر ہے نا وہ میرا سوٹ سادہ نہیں سیے گا، بلکہ جو ڈیزائن نمبر 1 کے اوپر تھا نا وہی مجھے سی کے دے گا، وہی مجھے بنا کے دے گا۔ اب 2 3 اور 4 اس کے بارے میں جو ڈاؤٹ ہے نا میرے دل میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، کہ میں نے بتا دیا تھا کہ مجھے ان تینوں جیسا نہیں بنانا، مجھے ان تینوں جیسا نہیں بنانا، مجھے اس جیسا بنانا ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے کہا کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھائیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو اب یہ راستہ، اب ان لوگوں کا نام دکھانا جن پر آپ کا غضب ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ آتی ہوگی نا آپ کو کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے تو ہم نے کس طرح سے مانگی ہے۔ ہم نے بہت پیاری سرگوشیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، چپ کے باتیں کی ہیں، بہت سارا ہمارا جو وہم تھا، ہمارے دل میں جو خیالات آتے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے وہ سارے کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے۔ اب آگے کیا آ رہا ہے، آمین، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، الہی قبول فرما، یا ایسا ہی ہو، یا ایسا ہی ہو، یا ایسا ہی کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ان معنوں میں آتا ہے۔ تو جب ہم نے آمین کہا ہے نا تو اس کا اتنا فائدہ ہے نا آمین کہنے کا۔ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں نا تو اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں دعا مانگ رہی ہوں، اب میرے پاس جتنے بھی میری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں بیٹھی ہوں گی، وہ ساری کی ساری جب آمین کہیں گی تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں جی ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہاں جی ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ دعا مانگنے والی کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں یا کسی کے پیچھے دعا مانگتے ہیں تو ہم سارے الفاظوں کو دہراتے تو نہیں نا، سارے الفاظ دہراتے نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے سے کہتے ہیں آمین۔ ایک ہماری بہن جو ہے، امی ہیں، ابو ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھی ہمارے لیے دعا کر دیں،
جب وہ دعا کرتے ہیں نا تو ہم سارے الفاظ پیچھے سے دہراتے ہیں، تو ہم صرف کہتے ہیں آمین آمین. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی اللہ پاک جی ہمارے لیے بھی ایسے ہی کرنا، ہاں جی اللہ پاک جی ہمارے لیے بھی ایسے ہی کرنا، ہاں جی اللہ جی ہمیں بھی ایسے ہی عطا کرنا جیسا یہ مانگ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب بات تو ایک نہیں کرنی ہے نا، سب نے تو نہیں نا مل کے بات کرنی ہے. تو جو انسان بات کر رہا ہے وہ آگے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے پیچھے ہیں ان سب کا وہ نمائندہ بن کے آگے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اس کے بارے میں یعنی یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی. ہماری ناقص عقلیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم آدمیوں جیسا علم تو نہیں رکھتی ہیں کیونکہ ہم عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ لیکن عورت ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اور بھی جو یعنی ارد گرد ہمارے رہتی ہیں، ہم ان کے ساتھ تو شیئر کر سکتے ہیں نا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا پاک پروردگار جیسے ہمارے مرد حضرات مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عورتوں کو سمجھاتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما. ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی بہنوں کو، ہم اپنی بچیوں کو ایسے ہی سمجھایا کریں، بتایا کریں، خود بھی عمل کیا کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا کہا کریں. ہم مل جل کے اچھے عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو کے ہمیں انعام عطا فرمائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے. اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں عزت عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں. جنت کے بالا خانے ہمیں عطا فرمائے. دنیا سے جب جائیں تو ایسے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.